السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان زرناب لاشاری اور شارجہ براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کے پلیٹ فارم سے متحدہ عرب امارات کے 52ویں یوم اتحاد کے موقع پر ہماری اس خصوصی رپورٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہماری اس خصوصی رپورٹ میں ہم بات کریں گے متحدہ عرب امارات کی روشن تاریخ، تخیلاتی و حقیقت پسند بصارت اور ان تمام کامیابیوں کی جنہیں متحدہ عرب امارات نے انتہائی قلیل عرصے میں اپنے نام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نظر ڈالیں گے متحدہ عرب امارات کی تیسری بڑی ریاست شارجہ پر اور جانیں گے کہ متحدہ عرب امارات کی ترقی و کامرانی میں متحدہ عرب امارات کی تیسری سب سے بڑی ریاست شارجہ نے کس قدر بے مثال کردار ادا کیا ہے۔ یقیناً ہماری اس خصوصی رپورٹ میں آپ کے لیے حقائق سے بھرپور مزیدار اور دلچسپ معلومات موجود ہیں، تو آئیے اپنے اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات مشرق وسطیٰ میں جزیرہ نما عرب خطے میں واقع ایک ثقافت سے بھرپور ملک ہے۔ اس کی تاریخ بھرپور اور متنوع ہے، جس کی تشکیل صدیوں کے خانہ بدوش قبائل، سمندری تجارت اور مختلف تہذیبوں کے ثقافتی اثرات سے ہوئی ہے۔ 1971 میں برطانوی حفاظتی حیثیت کے خاتمے کے بعد بابائے قوم جناب شیخ زاید بن سلطان ال نہیان کی ولولہ انگیز قیادت اور رہنمائی میں ابو ظہبی، دبئی، شارجہ، عجمان، ام القوین اور فجیرہ سمیت 6 ریاستوں نے متحدہ عرب امارات کی تشکیل کی، جبکہ راس الخیمہ اس سے اگلے سال اس فیڈریشن میں شامل ہوا اور ابو ظہبی کے حاکم عزت مآب جناب شیخ زاید بن سلطان ال نہیان متحدہ عرب امارات کے پہلے صدر بنے اور ابو ظہبی کو متحدہ عرب امارات کا دارالحکومت قرار دے دیا گیا۔ 1950 کی دہائی میں تیل کے ذخائر کی دریافت نے متحدہ عرب امارات کی معیشت کو راتوں رات تبدیل کر دیا اور یہ ملک تیزی سے ترقی کے سفر پر گامزن ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات نے تیل پر اپنا انحصار کم کرنے کے لیے تیل کی فروخت سے کمائی ہوئی دولت کو جدید انفراسٹرکچر، بہترین تعلیمی نظام اور صحت و صفائی کے شاندار اصولوں کو نافذ کرنے میں لگایا۔ متحدہ عرب امارات نے دبئی ایکسپو 2020 سمیت متعدد بین الاقوامی تقریبات کی میزبانی کی ہے، جن میں اس تیزی سے ترقی کرتے ہوئے ملک کی جدت، ٹیکنالوجی اور ثقافتی ورثے کو دنیا بھر کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اپنی پوری تاریخ میں متحدہ عرب امارات نے اپنی ثقافتی روایات اور اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے جدیدیت کے ویژن کو اپنایا ہے۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات اپنی انتہائی متاثر کن اسکائی لائن، عالمی معیار کے شہروں، فائنانس، سیاحت، ریئل اسٹیٹ اور ہوا بازی جیسے شعبوں سے چلنے والی انتہائی شاندار اور ترقی یافتہ معیشت کے لیے جانا جاتا ہے۔ آج متحدہ عرب امارات کاروبار، تجارت اور عالمی ثقافتوں کے تبادلے کا مرکز بن چکا ہے۔ لغرفة القيادة، هل أنتم مستعدون؟ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متحدہ عرب امارات کے اس ہمیشہ یاد رکھے جانے والے مریخ مشن کا خیال 2013 کے آخر میں متحدہ عرب امارات کی کابینہ کی جانب سے پیش کیا گیا، جس کا اعلان متحدہ عرب امارات کے سابق صدر عزت مآب جناب شیخ خلیفہ بن زاید ال نہیان نے جولائی 2014 میں کیا۔ متحدہ عرب امارات کا یہ مارس مشن ایک پرجوش منصوبہ ہے، جس کا مقصد مریخ کے ماحول اور آب و ہوا کا مطالعہ کرنا ہے۔ UAE کے خلائی ادارے کی جانب سے لانچ کیا گیا ہوپ پروب نامی خلائی جہاز مریخ کے موسمی نمونوں کی ایک جامع تفہیم فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
اور اس کا مرکزی مقصد خاص طور پر اس سیارے کی موسمی اور روزمرہ تبدیلیوں پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ ہوپ یعنی امید نام کا یہ خلائی جہاز 19 جولائی 2020 کو خلا میں چھوڑا گیا، جو تقریباً 7 مہینوں تک خلا میں سفر کرتے ہوئے بالآخر 9 فروری 2021 کو مریخ کے مدار میں جا پہنچا۔ یہ دن متحدہ عرب امارات کی تاریخ میں ایک سنہری خلائی جیت کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس یادگار اور انوکھے منصوبے کے سربراہ جناب عمران شرف تھے، اور اس منصوبے میں متحدہ عرب امارات کے 200 اماراتی سائنسدان، انجینئرز اور دیگر شراکت دار اداروں نے حصہ لیا۔ اس منصوبے کے ڈیزائن، ترقی اور آپریشنز کی قیادت متحدہ عرب امارات کے محمد بن راشد خلائی مرکز سے کی جا رہی ہے، اور عزت مآب جناب شیخ محمد بن راشد المختوم کے مطابق اس خلائی جہاز کا نام ہوپ اس لیے چنا گیا کیونکہ یہ لاکھوں نوجوان عربوں کو امید کا پیغام دیتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا یہ ہوپ نامی خلائی جہاز جولائی 2020 میں مریخ کی طرف بھیجے گئے 3 خلائی مشنز میں سے سب سے پہلے بھیجا جانے والا مشن تھا، جو اللہ کے فضل سے 9 فروری 2021 کو کامیابی سے مریخ کے مدار میں داخل ہوتے ہوئے تینوں مشنز میں سے سب سے پہلے مریخ پر پہنچنے والا مشن بنا۔ یو اے ای کے مریخ مشن نے بین الاقوامی شراکتی اداروں کے ساتھ تعاون کے دروازے کھول دیے ہیں، جس سے خلائی ٹیکنالوجی اور ریسرچ میں مستقبل کی ترقی کی راہ ہموار ہوئی ہے، اور یہ ہم سب کے لیے حوصلہ افزا ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ آسمان کی کوئی حد نہیں، اور یہ تو صرف آغاز ہے۔ ایکسپو 2020 دبئی متحدہ عرب امارات میں 1 اکتوبر 2021 سے 31 مارچ 2022 تک جاری رہنے والی ایک انتہائی شاندار عالمی نمائش تھی، جو متحدہ عرب امارات کی ان گنت قابل ذکر کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ یا جنوبی ایشیا کے خطے میں منعقد ہونے والی پہلی عالمی نمائش تھی، جس نے دنیا بھر سے لاکھوں سیاحوں کو متحدہ عرب امارات کی طرف راغب کیا۔ اس تقریب کا مرکزی خیال تھا اذہان کو جوڑنا اور مستقبل کو مربوط کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے 3 ذیلی مرکزی خیالات جن پر خاص توجہ دی گئی وہ تھے مواقع، نقل و حرکت اور پائیداری۔ اس انوکھی تقریب میں شرکت کرنے والے ملکوں، بین الاقوامی تنظیموں اور کاروباری اداروں کی کامیابیوں اور اختراعات کی نمائش کی گئی، اور انہیں اپنی ثقافتوں، ٹیکنالوجیز اور نظریات کو فروغ دینے کے لیے ایک جامع پلیٹ فارم مہیا کیا گیا۔ ایکسپو 2020 میں 190 سے زیادہ ممالک نے شرکت کی، اور ہر ملک کی منفرد اور باوقار شراکت کے اظہار کے لیے الگ الگ پیویلینز بنائے گئے۔ ایکسپو 2020 کا فن تعمیر دکھنے میں انتہائی جاذب نظر اور شاندار تھا، جس میں متحدہ عرب امارات کے مشہور الوصل گنبد جیسے دکھنے والے پیویلین نے ہر آنے والے کو اپنی خوبصورتی کی جانب خاص طور پر متوجہ کیا۔ اس تقریب نے علم کے تبادلے، بین الثقافتی مکالمے اور عالمی برادری کو درپیش مسائل کے حل کی تلاش کو فروغ دیا۔ مزید برآں ایکسپو 2020 دبئی نے سسٹینیبلٹی پر زور دیا، اور یہ اب تک کی سب سے زیادہ مفید اور سسٹینیبل ایکسپو تقریبات میں سے ایک گنی جاتی ہے۔ مجموعی طور پر ایکسپو 2020 دبئی ایک اہم تقریب تھی، جس میں انسانی آسانی، ثقافتی ہم آہنگی اور بین الاقوامی تعاون کا جشن منایا گیا۔ دبئی فیوچر میوزیم در حقیقت محض ایک عجائب گھر سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک سنگ میل ادارہ ہے جو جدید ترین ٹیکنالوجیز کی نمائش کرتا ہے اور مستقبل کے امکانات کی کھوج لگاتا ہے۔ دبئی فیوچر میوزیم کا باضابطہ افتتاح 24 فروری 2021 کو دبئی متحدہ عرب امارات میں کیا گیا۔ یہ جدت،
تکنیکی ترقی اور بصیرت افکار کے ذریعے مستقبل کی تشکیل کے لیے دبئی کے غیر متزلزل عزم کا بے مثال مظہر ہے۔ یہ عجائب گھر دبئی کے قلب میں مشہور ایمریٹس ٹاورز کے قریب واقع ہے اور اس کا منفرد فن تعمیر انتہائی حیرت انگیز اور جاذب نظر ہے۔ دور سے ایک دیو ہیکل آنکھ نما دکھتی اس کی خوبصورت اور چمکتی ہوئی عمارت ایک چاندی کے ٹورس سے ملتی جلتی ہے، جسے عربی رسم الخط سے متاثر پیچیدہ خطاطی سے مزین کیا گیا ہے۔ اس شاندار عجائب گھر کے اندر داخل ہوتے ہی زائرین مستقبل کی متحرک نمائشوں اور عمیق تجربات کی دنیا میں ڈوب جاتے ہیں۔ میوزیم کا مقصد تخیل کو تحریک دینا، تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور تمام آنے والوں کو مستقبل کی دشواریوں اور روشن مواقع پر غور کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ اس دبئی فیوچر میوزیم کی نمائشوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، تخیلاتی حقیقت، پائیدار ٹیکنالوجیز اور خلائی ریسرچ سمیت دیگر موضوعات کی ایک وسیع فہرست کا احاطہ کیا گیا ہے۔ شیخ زاید فیسٹیول ایک موسمی تہوار ہے جو متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب جناب شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے تعاون سے منعقد کیا جاتا ہے۔ اس تقریب کا مقصد سماجی اور ثقافتی تبادلے کے لیے ایک پلیٹ فارم بنانا ہے۔ شیخ زاید فیسٹیول 2023 گزشتہ برسوں کی طرح اس سال بھی بہت سی دلچسپ سرگرمیوں کے ساتھ سنسنی خیز تجربات اور ناقابل فراموش لمحات لا رہا ہے۔ اس برس شیخ زاید فیسٹیول کا نعرہ ہے UAE یونائٹنگ سویلائزیشنز، یعنی متحدہ عرب امارات تہذیبوں کو اکٹھا کر رہا ہے، جس کی عکاسی دنیا بھر کی مختلف اور متعدد ثقافتوں کی شمولیت سے بخوبی ہوتی ہے۔ اس میلے میں شامل ہونے والے زائرین اور سیاح اماراتی ورثے، ثقافت اور قومی دن کے ساتھ ساتھ نئے سال کی تقریبات جیسے دیگر تہواروں سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تمام لوگ ہفتہ وار آتش بازی سے محظوظ ہوتے ہوئے اس خاندان دوست تفریحی اور تعلیمی ماحول میں روایتی صنعتوں اور دستکاریوں کو دریافت کر سکتے ہیں۔ بابائے قوم عزت مآب جناب شیخ زاید بن سلطان ال نہیان کا فرمان ہے کہ جس قوم کا کوئی ماضی نہیں ہوتا اس قوم کا کوئی حال اور مستقبل بھی نہیں ہوتا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہماری قوم کی ایک پھلتی پھولتی تہذیب ہے جو صدیوں سے اس سرزمین سے جڑی ہے، اور اس کی جڑیں ہمیشہ اس قوم کے شاندار حال اور مستقبل میں پھلتی پھولتی رہیں گی۔ ریاست شارجہ زمینی رقبے کے لحاظ سے متحدہ عرب امارات کی تیسری بڑی اور سب سے زیادہ آبادی والی ریاستوں میں سے ایک ہے۔ ریاست شارجہ کو اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے دنیا بھر میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے اور اسے یونیسکو نے عرب دنیا کے ثقافتی دارالحکومت کے طور پر بھی تسلیم کر رکھا ہے۔ یہ متعدد عجائب گھروں، آرٹ گیلریوں اور ثقافت و عرب تہذیب کی قدیم جگہوں پر مشتمل ہے جو اماراتی ورثے اور اسلامی ثقافت کی شاندار نمائش کرتی ہیں۔ ریاست شارجہ جو متحدہ عرب امارات کی خوبصورت ریاستوں میں سے ایک ہے، جدید انفراسٹرکچر اور روایتی فن تعمیر کا ایک حسین امتزاج پیش کرتی ہے۔ شارجہ بین الاقوامی حکومتی مواصلاتی سینٹر ایک ممتاز ادارہ ہے جس کا قیام 2012 میں ہوا۔ IGCC کے نام سے مشہور یہ ادارہ مؤثر حکومتی روابط کو بڑھانے اور سرکاری اداروں اور عوام کے درمیان شفافیت کو فروغ دینے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس مرکز کا مقصد سرکاری اداروں اور اہلکاروں کو تربیت، تحقیق اور مشاورتی خدمات فراہم کر کے کھلے مواصلات اور مشغولیت کے کلچر کو فروغ دینا ہے۔ یہ متحدہ عرب امارات کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر سرکاری مواصلات کے بہترین طریقوں کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ IGCC مختلف تقریبات، کانفرنسوں
اور ورکشاپس کا اہتمام کرتا ہے تاکہ معلومات کے تبادلے اور حکومتی روابط کاروں کے درمیان خیالات کے تبادلے کو آسان بنایا جا سکے۔ یہ اقدامات حکومتی مواصلاتی حکمت عملی، میڈیا سے تعلقات اور عوامی بیداری کی مہموں کے معیار کو بہتر بنانے میں معاون ہیں۔ مزید برآں IGCC حکومتی مواصلات میں ابھرتے ہوئے رجحانات اور دشواریوں کی نشاندہی کرنے کے لیے تحقیق اور مطالعہ کرتا ہے۔ یہ تعلیمی اداروں، تھنک ٹینکس اور کمیونیکیشن کے پیشہ ور افراد کے ساتھ مل کر جدید حل اور طریقہ کار تیار کرتا ہے جو حکومتی مواصلاتی طریقوں کی تاثیر کو بڑھاتے ہیں۔ شفاف اور جامع مواصلات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے شارجہ انٹرنیشنل گورنمنٹ کمیونیکیشن سینٹر یعنی IGCC اعتماد پیدا کرنے، عوامی مشغولیت کو مضبوط بنانے اور شارجہ اور اس سے باہر مجموعی طور پر گورننس کے عمل کو بہترین بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست شارجہ میں واقع شارجہ سفاری پارک ایک مشہور وائلڈ لائف پارک ہے جس کا شمار دنیا کے بڑے سفاری پارکس میں ہوتا ہے۔ اس کا باقاعدہ افتتاح 17 فروری 2022 کو حاکم شارجہ عزت مآب جناب ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی نے کیا۔ یہ جگہ فیملیز کے لیے انتہائی موزوں ہے جو ان کو قدرتی اور کشادہ ماحول میں مختلف اقسام کے جانوروں کا مشاہدہ کرنے اور ان کے بارے میں جاننے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ پارک ایک وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور مختلف انواع کے جانوروں کو رکھنے کے لیے اسے مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں افریقی، ایشیائی اور عربی جنگلی حیات کے نایاب جانور اور پرندے موجود ہیں۔ شارجہ سفاری پارک جو کہ افریقہ کے بعد دنیا کا سب سے بڑا سفاری پارک ہے میں آنے والے لوگ گائیڈڈ ٹورز یعنی ہدایتی و معلوماتی دوروں کے ذریعے پارک میں گھوم پھر سکتے ہیں اور پارک کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس پارک کو جانوروں کی قدرتی رہائش گاہوں اور قدرتی ماحول کی موجودگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہو بہو نقل کیا گیا ہے تاکہ مختلف علاقوں سے لائے گئے جانوروں کو گھر جیسا محسوس ہو سکے۔ اس صورت میں یہ پارک جانوروں کا مشاہدہ کرنے کا ایک انوکھا تجربہ فراہم کرتا ہے۔ جانوروں کی نمائش کے علاوہ شارجہ سفاری پارک زائرین کے لیے دیگر مختلف سہولیات بھی فراہم کرتا ہے جن میں ریسٹورانٹس، پکنک کے علاقے، کھیل کے میدان اور تعلیمی مراکز شامل ہیں جہاں زائرین مختلف انواع و اقسام کے جانوروں، پرندوں، نباتات اور ان کے تحفظ کی کوششوں سمیت دیگر جنگلی حیات کے تحفظ کی اہمیت کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ شارجہ سفاری پارک کا مقصد سیاحوں میں جنگلی حیات اور ان کے تحفظ کے بارے میں بیداری اور تعریف کو فروغ دینا ہے۔ یہ ایک متحرک اور ناقابل فراموش تعلیمی تجربہ فراہم کرتا ہے جس میں خاص طور پر بچے جانوروں کی بادشاہت اور خطرے سے دوچار انواع کے تحفظ کی اہمیت کے بارے میں گہری سمجھ پیدا کر سکتے ہیں۔ ریاست شارجہ نے کناف سینٹر کا آغاز کر کے بچوں کے ساتھ بدسلوکی سے نمٹنے کے لیے ایک قابل ذکر پیش رفت کی ہے جو اس ثقافتی شہر کی جانب سے عوام الناس کے لیے ایک بڑی راحت ہے۔ یہ مرکز ایک جامع پلیٹ فارم ہے جو بچوں کے ساتھ بدسلوکی کی اطلاع دینے اور قانونی، نفسیاتی اور سماجی مدد حاصل کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ یہ ون سٹاپ سینٹر متاثرہ بچوں کی رپورٹنگ، تفتیش اور علاج کے لیے متعدد اداروں میں درخواستیں دینے اور بار بار چکر کاٹنے کی زحمت کو ختم کرتا ہے۔ اس خاص مرکز کے آپریشنز کو دیگر 9 شراکتی اداروں کی مدد حاصل ہے جن میں شارجہ فیڈرل کورٹ آف فرسٹ انسٹنس، شارجہ پبلک پروسیکیوشن اور شارجہ پولیس کی جنرل کمان شامل ہیں۔ شارجہ کناف سینٹر کا قیام شارجہ کے کمزور افراد کی حفاظت اور زیادتی و بدسلوکی کے متاثرین بچوں کے لیے امدادی عمل کو ہموار کرنے کے عزم کی نشاندہی کرتا ہے۔ شارجہ کناف سینٹر بلا شبہ بچوں کے ساتھ بدسلوکی سے نمٹنے کی کوششوں میں ایک اہم سنگ میل ہے۔
جو متاثرین کے لیے جامع اور مربوط امدادی نظام کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ حاکم شارجہ عزت مآب جناب ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی نے 31 مارچ 2022 کو ملیحہ میں بڑے پیمانے پر گندم کی کاشت کے منصوبے کے پہلے مرحلے کا افتتاح اپنے دستے مبارک سے کیا۔ عزت مآب جناب حاکم شارجہ نے افتتاح کے موقع پر بذات خود گندم کے دانے بکھیرے اور اس خوش آئند منصوبے کا آغاز کیا۔ اس اقدام کا مقصد امارات میں لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانا اور پیداوار میں اضافہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس شاندار منصوبے سے زراعت کے شعبے میں مزید ملازمتیں پیدا کرنے کا موقع بھی ملا۔ گندم کی کاشت کا پہلا مرحلہ 400 ایکڑ رقبے پر محیط تھا، جس کی کٹائی 4 ماہ میں کی گئی۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اس منصوبے میں لائیو سٹاک، زراعت اور ماہی پروری کے شعبے شامل ہیں اور اس کا مقصد فارموں کو تیار کرنا، کسانوں اور ماہی گیروں کی مدد کرنا اور ایسے ضابطے اور اصول قائم کرنا ہے جو خوراک کی پیداوار میں غلطیوں کو محدود کرتے ہیں۔ یہ منصوبہ 3 مراحل میں مکمل کیا جائے گا۔ پہلا 400 ایکڑ رقبے پر، دوسرا 880 ایکڑ رقبے پر 2024 میں اور تیسرا 2025 میں 1400 ایکڑ رقبے پر محیط ہوگا۔ ریاست شارجہ میں تعلیم اور علم کی بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے، کیونکہ حاکم شارجہ عزت مآب جناب ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی وہ حکمران ہیں جو سائنس اور ادب کے فروغ میں ہمیشہ آگے رہتے ہیں، اور اس کی تازہ مثال ہے حال ہی میں منعقد کیا گیا 42واں سالانہ شارجہ بین الاقوامی کتاب میلہ 2023، جس میں دنیا بھر سے 21 لاکھ افراد نے شرکت کی، ہزاروں ناشرین، لکھاری اور فنکار شامل ہوئے اور 15 لاکھ سے زائد مختلف کتابوں کے نمونے پیش کیے گئے۔ ناظرین، 1971 سے لے کر آج 2023 تک آپ نے اس عظیم قوم کی عظیم تاریخ کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ یقیناً اس مختصر پروگرام میں اس عظیم قوم کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ آج متحدہ عرب امارات اقوام عالم میں پوری شان و شوکت کے ساتھ سر بلند کیے اپنی عظمت کا لوہا منوا رہا ہے۔ بلا شبہ ایک شاندار اور تابناک مستقبل اس قوم کا منتظر ہے۔ اپنے میزبان زرناب لاشاری کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ میرے اور میری ٹیم سمیت شارجہ براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کی جانب سے آپ کو 52واں یوم اتحاد متحدہ عرب امارات بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔